ٹائم ان لوگوں کو. تو یہ ہیں خوشبو شرما جن کے جو جذبات ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہے. 14 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی, یا یہ کہیے کہ ناظم نظام کے آدمی نے اس کے گھر میں گھس کر اس کے ساتھ غلط حرکت کری تھی, اور جب غلط حرکت کری تھی تو سماج کے ڈر سے جب ان کے فادر نے جو شرما تھے ایک FIR کرائی تھی, اور FIR کرانے کے بعد اس نے سیٹلمنٹ کر لیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس سے نکاح کر رہا ہوں. اور آپ کو تو پتا ہے کہ بیٹی چاہے کسی کی بھی ہو, چاہے وہ ہندو کی ہو, چاہے مسلمان کی ہو, چاہے کسی کی بھی ہو, تو وہ جو ہوتی ہے وہ بیٹی ہی ہوتی ہے, اور اس کی عزت سب کی نظروں میں برابر ہوتی ہے. تو خوشبو شرما کے فادر نے اس آدمی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا تھا, اور 14 سال سے لگاتار یہ ٹارچر ہوتی چلی آ رہی ہے, پٹتی چلی آ رہی ہے, چھتی چلی آ رہی ہے. لیکن اب انف ہو گیا. جب میں نے عائشہ کے خلاف آواز اٹھائی تو خوشبو شرما نے مجھ سے کانٹیکٹ کرا اور مجھ سے کہا کہ پلیز مجھے عائشہ بننے سے بچا لیجیے دیدی, یہ آدمی مجھے عائشہ بنا دے گا, کبھی مجھے چاقو مارتا ہے, کبھی مجھے ویسے حملہ کرتا ہے. اور میں لگاتار خوشبو شرما سے کانٹیکٹ میں رہی, اور میں نے خوشبو شرما سے کہا کہ میں تمہیں سپورٹ کروں گی, تم آؤ میڈیا کے سامنے آ کے والی بات بولو. لیکن خوشبو شرما نہیں چاہتی تھی کہ اس کے سسرال والے بدنام ہو, یا اس کا شوہر بدنام ہو, یا ہندو مسلم ہو. جس طرح کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں, خوشبو شرما وہ سب نہیں چاہتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ معاملہ آرام سے سیٹل ہو جائے. لیکن اس کی جو شرافت ہے, اس کی جو انسانیت ہے, یہاں تک ہو گئی کہ اس درندے کی جس کا نام ناظم نظام ہے, جو خریجی میں رہتا ہے, رشید مارکیٹ میں, اس کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ آج وہ آ کر اس کی بہن کے گھر میں پولیس لے کر چڑھ جاتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. کتنا درندہ آدمی ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری معصوم سی بیٹی ہے جس کو تو دیکھتا تک نہیں ہے, کیا کھاتی ہے کیا پیتی ہے, تجھے یہ ہوش نہیں کہ تیری بیٹی کیسے کھاتی ہوگی, کیسے رہتی ہوگی, کس طرح کا انسان ہے. تو پوری انسانیت کو شرمسار کر رہا ہے. ارے ہندو مسلم چھوڑ, تو انسان تو ہوگا نا. تجھے ترس نہیں آتا, تجھے محبت نہیں آتی اس پیاری سی بچی پر, اس پیاری سی نازک ماں پر؟ کیا قصور ہے خوشبو شرما کا کہ اس نے ایک مسلمان سے شادی کری؟ کیا قصور ہے خوشبو شرما کا کہ وہ انسانیت کو بچانا چاہتی ہے؟ اور کہاں ہے وہ ایڈمنسٹریشن جو کہتا ہے کہ ہاں ہم بیٹیوں کو بچانا چاہتے ہیں؟ لگاتار 100 نمبر پر یہ کمپلین کرتی رہی, کبھی چاقو مارا گیا, کبھی مرکری کھلایا گیا, لیکن ہر بار کہیں نہ کہیں یہ ناظم نظام پیسے دے کے جھوٹ بول رہے ہیں. میں ممی مجھے کڈنیپ کر کے نہیں لائی. تو بیٹا آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ ممی کے ساتھ. تو پاپا آپ کو کوئی پیسے ویسے بھیجتے ہیں؟ پاپا پھر ممی کو بدتمیزی کرتے ہیں, مارتے پیٹتے ہی رہتے ہیں؟ پاپا پیسے ابھی تو نہیں بھیج رہے. اور وہ بھی جو پولیس انکل کے سامنے کہتے ہیں کہ مما آپ کو کڈنیپ کر کے لے کر آئی ہے, اور آپ کی جو ماسی ہیں کرشمہ ماسی آپ کو بیچ رہی ہیں, ایسا کچھ سین ہے؟ نہیں تو پاپا جھوٹ بول رہے تھے. دیکھیے بچے من کے سچے, یہ بچی ہے, چھوٹی سی بچی ہے, اس کی عمر ماتر 8 سال ہے. کیا فرق جائے گا, کیا میسج جائے گا اس بچی کے اوپر جو اتنا ظلم جھیلے؟ یار بچے تو پھول ہوتے ہیں, کھلنے کی عمر ہوتے ہیں. یہ بچی اگر باپ کے گھر جاتی ہے تو وہاں ماں کو پٹتے ہوئے دیکھتی ہے. یہ بچی اگر ماں کے ساتھ ایک ایسے شیلٹر میں جاتی ہے جو اس کی سگی بہن کا ہے, تو اس کا باپ روزانہ آ کر یہاں پر بھی چڑھائی کرتا ہے. آپ دیکھیے جیسے جب میں نے سیو انسانیت, سیو عائشہ پر کام کرنا شروع کرا, اور جب آپ کو یاد ہوگا عائشہ نام کی ایک لڑکی نے سوسائڈ کرا تھا, تو اس وقت اس لڑکی نے جس کا نام خوشبو شرما ہے میرے فیس بک پر مجھ سے کانٹیکٹ کرا, مجھے میسج کرا اور مجھ سے مدد مانگی کہ ایمن رضوی میرا بھی شوہر مجھے عائشہ بنانے کے چکر میں مجھے چاقو سے حملے کرتا ہے. اور میں لگاتار اس کو اس بات کے لیے تیار کرتی رہی کہ چلو خوشبو 100 نمبر پر پولیس کو بلاؤ, اس پہ FIR کراؤ. لیکن خوشبو شرما ہمیشہ یہی بات کہتی رہی کہ نہیں ایمن میڈم, اس وقت کے حالات خراب ہیں, سرکار خراب چل رہی ہے, لوگ خراب چل رہے ہیں, اور کوئی بھی مدعا ہندو مسلم ہو جائے گا, اس لیے میں اس مدعے کو تھانے تک نہیں لے جانا چاہتی. دوسری بات, یہ ناظم نظام نام کا جو آدمی ہے یہ تھوڑا پیسے والا ہے, اور اس پیسے کا اپنا گھمنڈ دکھاتا ہے, اپنا غرور دکھاتا ہے, اور اس کو ڈراتا ہے کہ میں تجھے پیسے سے خرید لوں گا, میں پیسے سے تجھے مروا دوں گا, تو جہاں رہے گی. اور تو اور جہاں پر اس بچی نے ایک شیلٹر میں اس کی بہن نے ان کو رکھا تھا, وہاں پر بھی اس نے خرید و فروخت کر دی ہے. اس کو سیلم پور میں ایک جگہ چھپایا گیا تھا, ان کی بہن نے چھپایا تھا, کیونکہ ان کی بہن بھی جانتی تھی کہ ان کے گھر پہ آ کر تانڈو کرتا ہے. تو کرشمہ نے, جو ان کی بڑی بہن کا کرشمہ شرما نام ہے, انہوں نے اپنے دور پر ایک ہی رشتہ دار سیلم پور میں رہتی ہے شکھا شرما کے ہاں چھپا دیا. شکھا شرما ایک غریب عورت ہے, اور اس کو لالچ آنے لگ گیا. ناظم نظام نام کی اس آدمی نے شکھا کو بھی خرید لیا, اس کو پیسے کھلانے لگا, اس کو ہوٹلوں میں گھمانے لگا, اور وہ شکھا جو ہے وہ بھی اس لڑکی کے خلاف ہو گئی. اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ پیور ہندوانی علاقے میں جہاں خوشبو شرما رہتی ہیں, پورا کا پورا 100% نان مسلم ایریا, یہاں پر پولیس والوں کے ساتھ
घुस कर उसके ही घर में उसको डरा रहा है, धमका रहा है और कह रहा है कि मैं अपनी बेटी तुझसे छीन के ले जाऊंगा और तुझे ऐसा बना दूंगा कि तुझे लोग बाजारू औरत कहकर मुखातिब करा करेंगे। ये इज्जत होती है, ये होती हैं बेटियां, ये होती हैं बीवियां। कौन सा समाज है, कौन से नरभक्षी लोग हो गए हो तुम, तुम्हें इंसानियत का इतना सा तरस नहीं आता। ये खुशबू शर्मा थी जिनकी मदद करने के लिए मैं आज मौजपुर में आई थी और मैं कहती हूँ मैं हर बेटी के साथ खड़ी हुई हूँ। बस आप मेरा साथ दीजिए, आप इन बेटियों को बचाइए। कोई तो सुन रहा होगा जो इंसाफ दिलवा सकता होगा। इस खुशबू शर्मा को आजाद करवाइए, इस भेड़िए के चुंगल से, इस दरिंदे के चुंगल से, और कंपनसेशन दिलवाइए। इस बच्ची का कंपनसेशन दिलवाइए जिस बच्ची का नाम है जायना। ये जायना बच्ची देखिए कितनी मासूम सी है, जिसको ये कह रहा है कि किडनैप करके कोई बहन कैसे ला सकती है, सगी बहन का किडनैप कैसे कर सकती है, ये वाला सवाल बनता है। ये सवाल मैं आपको दे रही हूँ कि इतने जबरदस्त लोग हैं, इतने जबरदस्त गंदे लोग हैं और हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं, हमारे भारत की एक जहता को बदनाम कर रहे हैं, हमारे भारत की लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे भारत की बेटियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कितनी आयशा बनाओगे, कितनी लड़कियों को कुर्बान करोगे इस जहेज के नाम पर, हवस के नाम पर, शादियों के नाम पर, कानून के नाम पर, कब तक करोगे, पूछती है ऐमन रिजवी। अगर मेरी पोस्ट आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आप जानते हैं उस आदमी को जिसका नाम है नाजिम निजाम, प्लीज जाएं रशीद मार्केट खुरैजी में वो रहता है, उसका सोशल बाइकआउट करिए और इस खुशबू नाम की लड़की को, मेरी बहन को, क्योंकि ये मेरी बहन है, आज से तमाम वो लड़कियां मेरी बहन है जिन पर जुल्म करा जा रहा है, और जहां पर भी जुल्म होगा ऐमन रिजवी उनकी आवाज बनेगी, उनको आवाज देगी, उनके लिए खड़ी हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये लोग मुझे मार देंगे, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि समाज में कुछ सुधार हो जाए, समाज कुछ जाग जाए। तो मैं मौजपुर से ऐमन रिजवी आपको दिखा रही थी जहां पर खुशबू शर्मा को लगातार धमकियां दी जा रही हैं, और इसका जो नाम मात्र शौहर है जो तलाक दे चुका है, इसको डरा कर जाता है, धमका कर जाता है, पुलिस लेकर आ जाता है। तो ये पुलिस क्या हमें फेवर नहीं करेगी, क्या ये भारत की बेटियों को फेवर नहीं करेगी? कल को अगर खुशबू शर्मा सुसाइड कर लेती है, वो भी आयशा बन जाती है, तो कौन जिम्मेदार होगा उसका?